ہاں ٹھیک ہے، قرآن میں ہی زکات کا بھی ذکر ہے، فرمائیے جگہ جگہ سلاد کے بعد زکات کا ہی تو ذکر آتا ہے زیادہ، بالکل ملا کر اللہ نے رکھا ہے ان کو، اقیم الصلاۃ وآتوا وہ الزکاۃ۔ میں نے ایک چینل پہ سنا مولانا صاحب، جہاں سے میں بات شروع کرتا ہوں، کہ وہاں پہ وہ سید کوئی صاحب تھے، تو اس نے کہا کہ زکات کسی کو بتا کر دینے کی ضرورت، بتا کر دینی چاہیے یہ کہ زکات ہے۔ تو میں نے آپ سے سنا تھا کہ بھئی کسی کے اس سے نفس کو مجروح ہونے سے بچانے کے لیے اگر کسی مدد کرتی ہے بھائی بہن کی یا رشتہ دار غریب کی، اور یہ وہ بتا کر نہ دی جائے، تو یہ مچ مور بیٹر دین مطلب بتانے سے۔ بالکل امین شاہ صاحب کیا کریں، دین بیچارہ ہو گیا غریب اور مظلوم، جس کا جی چاہتا ہے اس کے بارے میں خیال آرائی کرتا۔ اب ان سے کوئی سید صاحب سے پوچھتا کہ کس مسلک میں ہے کہ زکات بتا کر دینی چاہیے، کسی نے بھی نہیں لکھا۔ وہ کہتا ہے زکات ہوتی نہیں اس طرح، نہیں، دیتے وقت آدمی کی نیت ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ویسے میں نے کسی کو پیسے 10 روپے دیے بعد میں کہا اب زکات، دیتے وقت پہلے دل میں فیصلہ ہو کہ زکات دے رہا ہوں، اپنا جو ہے نا ارادہ ہونا چاہیے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، کسی مسلک میں نہیں بتانا، بہتر کیا نہیں بہتر ہے، ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اور سوال کرنے والے کہہ رہے تھے کہ میں نے بتایا نہیں ہے زکات ہے، لیکن میں نے دل میں رکھا کہ یہ زکات کے پیسے دیے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں آپ کی زکات دینے کا عمل جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، آپ نے زکات نہیں دی، آپ نے خیرات کی ہے۔ نہیں، بالکل غلط کہتے ہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو بات ہو گئی، کلیئر ہوگی، پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس طرح ہی ہمارے ذہن میں نہیں، خاموشی سے۔ اچھا، پچھلے سالوں کی زکات اگر رہ گئی ہو، چند سالوں سے مسلسل کوئی زکات تو بنتی ہے نہ دے سکے، تو سال میں کسی اور وقت میں دے سکتے ہیں؟ ہاں، رمضان شریف کوئی زکات کا مہینہ نہیں، اسلام میں مقرر سارے سال میں جس وقت چاہے دے سکتا۔ یہ بھی آپ ہی فرض کر لیا نا کہ صرف رمضان میں دینی ہے، لوگ بے شک مرتے رہیں دیتے ہی نہیں، رمضان نہیں ابھی آیا، سب جہالت کے کرشمے ہیں۔ جب بھی آپ جی چاہیں پچھلے سالوں کی بھی اللہ توفیق دے، تو وہ اگر آپ کو علم ہے نا کتنی تھی میرا ذمہ، تو دے دے، نصاب کے مطابق بالکل دینی چاہیے۔ اچھا، سال کے باقی مہینوں قسط وار بھی دی جا سکتی ہے؟ قسط وار بھی جی صحیح کہ اس مہینے میں مثلاً آگئی آمدنی ہوگی مناسب کوئی، کسی مہینے میں تھوڑی دے دیں، اگلے مہینے میں کچھ دے دیں، جس طرح جی چاہے دیں، مطلب یہ ادا کر دینی چاہیے۔ ادا بندہ کے ذمہ قرض ہوتی ہے نا، دینی تو پڑتی ہے، زندگی میں یہ سارا ادا کر کے ہی جانا چاہیے دنیا سے۔ اگر پیشگی بھی کچھ دے دیں نا کہ آپ کی زکات ابھی نہیں آئی مگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غریب ہے، پہلے دے دیں اور لکھ لیں، جب حساب کریں گے تو اس میں سے وہ منہا کر لیں۔ تو آپ قرآن پاک کی کوئی مشہور آیت جو اس سلسلے میں آپ کے ذہن میں آ رہی ہے تو وہ فوراً بیان کرتے ہیں؟ قرآن مجید نے صاف کہا کہ وہ لوگ مشرک ہیں جو زکات نہیں دیتے، فویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات، زکات نہ دینے والوں کو مشرک کہا کہ مال میرا ہے، وہ مالک بن بیٹھے۔ زیر گردنوں فقر و مسکینی چراس، زاں کے از حقس نی گوئی کے ماس، کہتے ہیں آسمان کے نیچے غریبی کیوں ہے؟ زیر گردنوں فقر و مسکینی چراس، زاں کے از حقس، کیونکہ جو کچھ حق کا ہے اللہ کا، نی گوئی کے ماس، تم کہتے ہو کہ ہمارا۔ یہ جو تنظیمیں ہیں مثلا اگر اللہ کا سمجھ، جب اللہ کہتا کہ میرا مال ہے دے میرے نوکر، تو فوراً کہتا مالک تیرا مال ہے، ٹھیک ہے جس کو کہہ رہا دوں، جب اپنا بنا لیا تو نہیں دے دے، تو مشرک ہی ہوئے نا کہ اللہ کے مال کے خود مالک بن بیٹھے۔ زاں کے از حقس نی گوئی کے ماس۔ ایک اور آخری سوال یہ کہ یہ جو تنظیمیں جیسے ایدی ٹرسٹ ہے، عمران خان کا ہاسپٹل ہے، ان کو زکات دی جا سکتی؟ زکات تو مریضوں اور ایسے لوگوں کے لیے بھی دی جا سکتی، مگر وہ غریبوں کو وہاں دیں نا، یہ نہ نہیں، وہ ایدی ٹرسٹ والے تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں، عبدالستار ایدی والا۔ ہاں، ایسے لوگ اگر غریبوں پر خرچ کرتے ہیں تو بالکل ٹھیک، شکریہ۔ غریب مریض اور ایسے لوگ تو ان کو مدد دیں، اس میں سے دوائیاں دیں، ٹیکے دیں۔ ایدی ٹرسٹ کے بارے میں بات بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ کا ادارے کے لوگ ابھی وہاں نہیں پہنچے ہوتے تو وہ غریب وہاں پہنچ کے ان کی مدد کر رہے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اجر دے انہیں، اچھا کام کوئی بھی کرے۔ السلام علیکم۔